بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا چوتھا سبق ہے مذکر اور مؤنث کا بیان۔ تو تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مکسورہ کہتے ہیں، اور درست ہے کہ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو اسے الف مکسورہ کہتے ہیں۔ اور جز نمبر 2 کہ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گول تا ہوتی ہے، اور درست ہے کہ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گول تا نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں کہ جس کا پہلا جز ہے کہ جس میں مذکر و مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو پہلا جز ہے القرآن۔ تو القرآن یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے، اور جس میں علامت تانیث نہ ہو وہ مذکر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اسامۃ۔ تو یہ مذکر ہے، اگرچہ اس کے آخر میں علامت تانیث آ رہی ہے لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس لیے یہ مذکر ہے اور یہ علم ہے۔ اور اس کے بعد ہے شمس۔ تو شمس جو ہے یہ مؤنث ہے، اور یہ مؤنث سماعی ہے کیونکہ عرب والے جو لوگ ہیں اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور اس کا معنی ہے سورج۔ اور اس کے بعد ہے بیت۔ تو یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث موجود نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے گھر۔ اور اس کے بعد ہے والد۔ تو یہ بھی مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے بچہ۔ اور اس کے بعد ہے زینب۔ تو یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کو مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے دار۔ تو یہ مؤنث ہے اور اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہے گھر۔ اور اس کے بعد ہے تو یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کو مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے نار۔ تو یہ بھی مؤنث ہے اور اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہے آگ۔ اور اس کے بعد ہے خلیفۃ۔ تو یہ مذکر ہے، اگرچہ اس کے آخر میں علامت تانیث آ رہی ہے لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس لیے یہ مذکر ہے۔ اور اس کے بعد ہے رجل۔ تو یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث موجود نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے آدمی۔ اور اس کے بعد ہے شاۃ۔ تو یہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث موجود ہے، اور اس کا معنی ہے بکری۔ اور اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3 جز با ہے کہ جس میں دیے گئے اسماء میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کرنا ہوتا ہے، لیکن مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کی تعریف آنا ضروری ہے۔ تو مؤنث حقیقی کہتے ہیں کہ وہ کہ جس کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اور جس کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ تو پہلا جز ہے ناقۃ۔ تو ناقۃ جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کا معنی ہے اونٹنی، اور اس کے مقابل نر جاندار موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہے رجل۔ تو یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے ٹانگ۔ اور اس کے بعد ہے صحراء۔ تو یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے بیابان، کھلا میدان۔ اور اس کے بعد ہے بقرۃ۔ تو یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے گائیں۔ اور اس کے بعد ہے دار۔ تو یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار موجود نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے گھر۔ اور اس کے بعد ہے مرضع۔ تو یہ مؤنث حقیقی ہے کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہے دودھ پلانے والی، کیونکہ عورت کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے یعنی مرد۔ اور اس کے بعد ہے امرأۃ۔ تو یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار موجود ہے، اور اس کا معنی ہے عورت۔ اور اس کے بعد ہے عین۔ تو یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار موجود نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے آنکھ۔ اور اس کے بعد ہے ابنۃ۔ تو یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار موجود ہے، اور اس کا معنی ہے بیٹی۔ اور اس کے بعد ہے ہند۔ تو یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ یہ عورت کا نام ہے، تو عورت کے مقابلے میں نر جاندار ہوتا ہے یعنی مرد ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لغۃ۔ تو یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے فاطمہ۔ تو یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ یہ مؤنث کا علم ہے، تو عورت کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے عطان۔ تو یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے، اور اس کا معنی ہے گدی۔
اور اس کے بعد ہے صغریٰ، تو یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندر موجود ہے اور اس کا معنی ہے چھوٹی عورت۔ اور اس کے بعد ہے حائضن، تو یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندر موجود ہے، اور کیونکہ یہ مؤنث کے لیے صفت بولی جاتی ہے تو مؤنث کے مقابل نر جاندر موجود ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اور اس کے بعد ہے خمرن، تو یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندر موجود نہیں ہے اور اس کا معنی ہے شراب۔ اور بعض لوگوں نے مرضعن اور حائضن کو مؤنث لفظی میں شمار کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ مؤنث حقیقی کے تحت ان کو شمار کیا جائے کیونکہ یہ عورت کے لیے بولے جاتے ہیں، تو عورت کے مقابلے میں نر جاندر موجود ہوتا ہے یعنی مرد، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو مؤنث حقیقی کے تحت شمار کیا جائے۔ اور اس سبق میں کوئی بھی جملہ نہیں ہے کہ جس کی ترکیب کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔